السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، تھینک یو۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیا نہ سمجھے بائی فرحین شاہ۔ سمجھ رہے ہیں کہیں آسمان سے اتر کر آئے ہیں وہ؟ بے شک لندن سے آئے ہیں، لیکن پیداوار لالو کھیت کی ہی ہیں۔ نفیسہ چاچی کے تو انداز ایسے ہیں جیسے وہ خیر چھوڑو، وہ بھول گئیں وہ دن جب سبزی والے سے 5 روپے کے لیے پوری گلی میں پھڈا ڈال لیتی تھیں۔ وہ دن بھی بھول گئیں جب پرانے کپڑوں کے دوپٹوں سے نئی قمیضیں بنا کر پہنا کرتی تھیں۔ اور اب دیکھو، ناک ہی سیدھی نہیں ہو رہی، کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہی۔ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پاکستان آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اوہ ہاں، اپنی ٹور شور دکھانی ہوگی نا۔ وہاں چاچو بیچارے بے شک ٹیکسی چلاتے رہے ہوں، چاہے زوار بھائی وہاں برتن مانجتے ہوں، لیکن یہاں نواب صاحب اٹھ کے پانی نہیں پیتے، پانی بھی منرل واٹر۔ اور ہماری امیاں بھی تو حد کرتی ہیں، جب چاچی صاحبہ نخرے دکھا رہی ہیں تو اگنور کریں، دیگر مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ کیوں انہیں ملکہ برطانیہ کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اور ان کے بیٹے صاحب ان سے زیادہ کھردماغ، چہرہ ایسے پھلا رکھا ہے جیسے محمد علی سے مکے کھائے ہوں۔ ابھی ناظمہ پھپھو ان سے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن انہیں وہ پیار راس نہیں آیا، اور اتنی بدتمیزی سے ابیوز کر کے ان کا جواب سنے بغیر ہی اٹھ کے چل پڑے۔ وہ پیچھے پکارتی رہ گئیں، ہوں گے کہیں کے پرنس چارمنگ، ہمارے لیے تو وہ بس زاوی بھائی ہیں جو کرکٹ کے دوران نالی سے گیند نکال کر دیا کرتے تھے، قمیض کی آستین سے ناک پونچھا کرتے تھے، پڑوسیوں کے درخت سے آم چراتے ہوئے اکثر گر جایا کرتے تھے۔ علیشہ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ جب وہ اشارے کنائیوں کی زبان نہیں سمجھی تب رخسار کو زبان کا استعمال کرنا ہی پڑا۔ علیشہ کی فراٹے بھرتی زبان کو بریک لگی، اور رخسار اور وریشہ کے سہمے سے تاثرات پر غور کرتی وہ چوں کر مڑی، اور اپنے پیچھے زوار واسطی کو دیکھ کر اچھل ہی تو پڑی تھی۔ زوار خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ علیشہ کو سمجھ نہیں آئی کہاں چھپ جائے۔ وہ غم و غصے میں کافی غلط بیانی کر چکی تھی اس کے بچپن کے حوالے سے۔ یہ سب اس نے غصہ دبانے کی کوشش میں مزاح کرنے کی نیت سے کہا تھا، مگر اندازہ نہیں تھا یہ مزاح اسے اتنا شرمندہ کروا دے گا۔ ورنہ زوار تو بڑا خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کے ٹھہراؤ میں مغروریت جھلکنے لگی تھی، اور یہ غرور اسے اپنی وجاہت اور دولت پر تھا شاید۔ اتنا غلط بھی نہیں تھا، لیکن علیشہ کو مغرور لوگ ہمیشہ سے ہی زہر لگتے تھے۔ ان ماں بیٹے کا غرور اور خاندان والوں کی لنگیاتے انداز، جیسے ان سب کو امید ہو کہ وہ انہی کی بیٹیوں میں سے کسی کو اپنی بہو بنا کر لندن لے جائیں گے۔ نئی جنریشن کو اندازہ تھا، یہ خیال بلی کے خواب میں چیچڑے سے مشابہ تھا، لیکن ان ماؤں کو کون سمجھائے؟ خود اس کی اپنی ماں نفیسہ بیگم کے سرد انداز کے باوجود ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی، اور ان کا یہ آگے پیچھے پھرنا ہی اسے طیش دلا رہا تھا۔ اسی لیے وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ رخسار، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ کچھ پل علیشہ کی جھکے سر کو تکنے کے بعد اچانک رخسار سے مخاطب ہوا، جی بھائی، تھینکس، میں اپنے روم میں ہوں۔ جاتے جاتے وہ ایک بار پھر علیشہ کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے کچن سے نکلنے کے بعد علیشہ نے سکھ کی سانس لی اور دروازے سے
باہر جھانک کر دیکھا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا زوار کافی دور جا چکا تھا۔ اس کا چلنے کا شاہانہ انداز، قیمتی لباس، چوڑے شانے، وہ شہزادے جیسا لگتا تھا، لیکن شہزادہ تھا تو نہیں۔ کچھ غلط تو نہیں کہا تھا میں نے؟ سانس بحال ہوئی تو وہ ڈھٹائی سے بولی۔ وریشا اور رخسار نے پہلے افسوس سے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ امی، دادی، ارے سب مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں کیا؟ کسی کو میں یاد ہی نہیں آئی۔ ہیلو، کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ علیشا کی پکار جگمگاتے گھر میں گونج کر رہ گئی تھی، یعنی واقعی اسے سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ پریشان گھر سے نکل کر لان میں چلی آئی اور لان کا جائزہ لے کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ توقع کے مطابق گیٹ بھی باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اسے رونا آنے لگا اور وہ روئی بھی۔ نہ جانے کب تک اب اکیلے اس انجان گھر میں رہنا تھا۔ پھر رات کو لائٹ بھی تو چلی جاتی ہے اور وہ جنریٹر بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ فون اس کے پاس تھا لیکن بیلنس نہیں تھا۔ گھر کا فون کیسے استعمال کرتی کہ اسے کسی کا نمبر زبانی یاد ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر رونے اور آنکھیں ملنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اپنے موبائل سے نمبر دیکھ کر وہ امی کو فون کر سکتی تھی۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ وہ اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ لائٹ گل ہو گئی۔ اندھیرے سے تو ہمیشہ سے ڈرتی آئی تھی، جبھی ہلکی سی چیخ مار کر دوبارہ لان میں چلی آئی۔ دور کہیں سے مدھم روشنی میں لان بڑا ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ پشت پر لگا جھولا ہوا کے زور سے ہلتا بڑی کریا آواز نکال رہا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنا چھوٹا سا فون دیکھنے لگی جو اس صورتحال میں اس کے کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ سردی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ڈرنے اور بے آواز رونے کے ساتھ ساتھ کانپنا بھی شروع کر دیا تھا۔ فیشن کے شوق میں اس نے نہ شال لی تھی اور نہ ہی سویٹر۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، سو خود کو کوسنا بھی شروع کر دیا۔ اچانک ہی سر پر کچھ تواتر سے گرتا محسوس ہوا تو وہ چونک گئی۔ ہاتھ لگایا تو کچھ نمی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بجھتی، ناک اور گال پر ایک اور موٹی سی بوند گری۔ اس نے آسمان پر نظر ڈالنے کو چہرہ اٹھایا تو آنکھ میں بھی ایک بوند آن گری۔ بوندا باندی اچانک ہی شروع ہوئی اور پلک جھپکنے میں زور پکڑنے لگی۔ علیشا قسمت کے ستم ظریفی پر دو پل کو شوق سی ہو کر اندر کی طرف دوڑ پڑی، پھر کافی بھیگ گئی۔ لاؤنج کے دروازے پر رک کر وہ موبائل کا ٹارچ آن کرنے لگی کہ اندر سے کسی کی گونجدار آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہاں؟ ان دونوں کی آپس میں خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، جبھی علیشا زوار کی آواز پہچان نہیں سکی تھی اور خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں وہ شاید کوئی چور تھا۔ شٹ اپ! چپ ہو جاؤ بیوقوف لڑکی، میں ہوں زوار۔ اپنے موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر مارتا زوار اسے پہچان کر بھڑکا۔ آنکھیں بند کیے دروازے سے چپکی سریلی چیخیں مارتی علیشا
زوار کا نام سن کر ساکت ہو گئی. ذرا سی آنکھیں کھولی لیکن اندھیرے میں زوار کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا. بس ہیولا ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ زوار نے موبائل کا ٹارچ عین اس کے چہرے پر روشن کر رکھا تھا. جبھی زوار اسے دیکھ سکتا تھا اور وہ دیکھ بھی رہا تھا بلکہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا. بارش کی بوندوں سے اس کے بال نم ہو گئے تھے اور اس کی گردن اور پیشانی سے چپکے ہوئے تھے. مایوں کی تقریب کے حساب سے پھولوں کے زیورات اور زرد لباس میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ مہکتا ہوا زرد پھول ہی تو لگ رہی تھی. زوار کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا. اس نے جلدی سے ٹارچ آف کی اور 2 قدم پیچھے ہو گیا. زوار بھائی، آپ بھی گھر میں ہی ہیں؟ کیا آپ کو بھی سب بھول گئے ہیں؟ بے تکلفی تو ان کے درمیان ذرا نہیں تھی. علیشا نے بہت محتاط ہو کر پوچھا تھا. نہیں، میری طبیعت ڈاؤن تھی سو میں نہیں گیا. تمہیں بھول گئے ہیں؟ گلا کھنکار کر زوار نے نارمل لہجہ اپنایا. دوبارہ اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی. جی، علیشا غمزدہ سی بولی. زوار کی گھر میں موجودگی نے اس کا ڈر تو دور کر دیا تھا مگر ساتھ ہی وہ مضطرب بھی ہو گئی تھی. سب آئیں گے تو انہیں گھر میں ساتھ دے کر کیا سوچیں گے؟ اسے الگ ہی پریشانی لگ گئی تھی. باہر بارش شروع ہو گئی تھی. عجیب سی خاموشی کو علیشا نے توڑا. ظاہر ہے اندر تو ہونے سے رہی. زوار کا موڈ نہ جانے کیوں آف تھا. علیشا سمجھی شاید وہ کل شام کی اس کی بکواس کو مائنڈ کر کے بیٹھا ہے. سوری زوار بھائی، وہ منمنائی. کیوں؟ زوار واقعی نہیں سمجھا. وہ کل شام کو میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا. کم آن، کیا بولا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. بس اتنا معلوم ہے تمہارے خیالات میرے اور مما کے متعلق اچھے نہیں ہیں. بٹ اٹس اوکے. ہمیں بھی یہاں کوئی خاص اچھا نہیں لگا. زوار اتنی صاف گوئی سے بولا کہ وہ اسے اندھیرے میں ہی گھورنے لگی. ہلکی سی شرمندگی تھی وہ بھی غائب ہو گئی. ایک بار پھر زوار اور نفیسہ بیگم برے لگنے لگے. آپ کے فون میں بیلنس ہے؟ علیشا کو اچانک خیال آیا تو پوچھا. لیں، یہ لو، تائی امی کو فون کرنا ہوگا شاید. کہتے ہوئے زوار نے اسے فون دیا اور خود صوفہ سیٹ کی طرف بڑھ گیا. اس کا سر گھوم رہا تھا. طبیعت کی خرابی تو بہانہ تھی، اس کا موڈ نہیں تھا جانے کا. کمرے میں بیٹھا وہ ڈرنک کرنے میں مصروف تھا. ابھی اس نے صرف ایک گلاس چڑھایا تھا کہ لائٹ رخصت ہو گئی اور وہ جنریٹر آن کرنے چلا آیا تھا. اسے نشہ اتنی جلدی نہیں چڑھتا تھا لیکن حواس تھوڑے ڈول جاتے تھے. جب بھی علیشا کی موجودگی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی. اس سے دور رہنا بہتر تھا. ہلکی ہلکی بارش طوفانی بارش کی صورت اختیار کر چکی تھی. دروازے کھڑکیاں ہوا کے دباؤ سے دھڑ دھڑا رہے تھے. آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھیں. ہاتھ کو ہاتھ اب بجھائی نہیں دے رہا تھا. وہ بھی اطمینان سے صوفے پر بیٹھا نیم و آنکھوں سے غیر ارادی طور پر علیشا کو دیکھنے لگا جو کھلے دروازے سے پشت لگائے فون پر بات کرنے میں مصروف تھی. اس کا دوپٹہ ہوا کے زور پر بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا جسے سنبھالنے میں وہ ہلکان تھی. کبھی بجلی چمکتی تو اس کا وجود نمایاں ہو جاتا.
ورنہ نیلاہٹ مائل اندھیرے میں اس کا سجا سنورا مہکتا ہے اولا کسی دیو ملائی قصے کا کردار لگ رہا تھا۔ زوار کا گلا پھر سے خشک ہونے لگا۔ وہ بے چینی سے نظروں کا زاویہ بدل گیا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کر اسی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد زوار نے اس کے اولے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ زوار نے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جانا چاہا، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا۔ بے بسی سے وہ اسے دیکھنے لگا، جو اس کے قریب آن رکی تھی۔ اس کے جسم سے پھوٹتی بھیگی بھیگی موتیا کی گلاب اور باڈی سپرے کی خوشبو زوار کے نتنوں سے ٹکراتی اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ زوار کا فون اسے تھما کر علیشا نے اپنے فون کا ٹارچ آن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ امی سے بات ہوئی ہے میری، وہاں سب ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے کیا، امی کو وہاں پہنچ کر بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ سمجھی میں وریشا اور رخسار کے ساتھ ہوں۔ وریشا اور رخسار کو لگا میں امی کے پاس ہوں۔ سب نے ہی یہ سمجھا میں کسی اور کے ساتھ ہوں۔ سب مست مگن رہے، مطلب کوئی اہمیت نہیں ہے میری۔ علیشا اس آکورڈ صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے غیر ضروری باتیں کرنے لگی۔ خاموشی بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے بولنا پسند بھی بہت تھا، پھر اسے بولتے ہوئے ہاتھ ہلانے کی عادت بھی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی جلترنگ زوار کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ علیشا مطمئن بیٹھی رہی، کیونکہ ابھی اس نے زوار سے جنریٹر آن کرنے کے لیے کہا تھا۔ سو اس کا خیال تھا زوار اسی لیے اٹھا تھا، لیکن زوار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زوار نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ سختی سے جما دیا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ہی جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیاں دبوچ لیں۔ کئی چوڑیاں ایک ساتھ ٹوٹیں۔ شش، بہت شور مچاتی ہو تم بھی اور تمہاری چوڑیاں بھی۔ گلاب اور موتیے کے دیدہ زیب جھمکے سے سجے اس کے کان سے اپنے دہکتے لب لگا کر زوار نے بھاری سرگوشی کی تھی اور اس کا مچلنا نظر انداز کرتے ہوئے اپنے منہ اس کے نم بالوں میں چھپا لیا تھا۔